پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کہہ رہے ہیں غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ ملتا ہے. دیکھیں غزوہ ہند کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار, میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم, ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, اور غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ نہیں آنا, ان کا نظریہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہندوستان کا جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے وہ اس میں پاکستان بھی داخل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہندوستان تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان بھی. تو جو پہلا فریق جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا محمد ابن قاسم تھا, جس نے جو ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آیا اور پورے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا ذکر اس نے اسلام پھیلانے کا ذریعہ, وہ تو 100% اس حدیث میں داخل ہیں, کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہند پہ حملہ کیا تھا, جس میں پاکستان بھی تھا, کہ پاکستان پہ بھی اٹیک کیا تھا انہوں نے. اس وقت جو تھے نا یعنی سب یہاں ہندو اور وہ دوسرے مذاہب رہا کرتے تھے, تو وہ اٹیک کر کے آئے اور اس کے ساتھ مجاہدین آئے اور پورے ہندوستان پہ آہستہ آہستہ ان کی اولادیں قابض ہو گئی. اس کے بعد جتنے اٹیک ہو رہے ہیں وہ اس حدیث میں داخل ہیں یا نہیں ہیں, اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. اب علماء کی آراء ہیں, اجتہادی آراء ہیں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں, جب بھی ہندوستان پر حملہ ہوگا تو وہ اس میں داخل ہے, بعض کہتے ہیں اس میں داخل نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی اس بارے میں صریح حدیث موجود نہیں ہے. اور ویسے پاکستان کا فیوچر میں ہندوستان پہ اٹیک کا کوئی پروگرام ہے نہیں. اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ ملک پر اتنے آرام سے اٹیک کر لیں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں, ایٹم بم کھیلنا انڈوں سے کھیل سکتے ہو, اور تم مجھے انڈا مارو میں تمہیں انڈا مارتا ہوں. برسات میں کھیلتے ہیں نا لوگ, ٹماٹروں سے کھیلتے, تو مجھے ٹماٹر مار. اب یہ نہیں ہوتا کہ تم مجھے ایٹم بم مارو اور میں تجھے اٹھا کے بم ماروں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں, دونوں یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرتے. اب جو جنگیں ہوتی ہیں وہ سرد جنگ ہوتی ہے, معاشی لحاظ سے اندر کھوکھلا کر دو, اندر تحریکیں کھڑی کرو کہ یہ ٹوٹ جائیں. تو اب ہندوستان پر پاکستان حملہ کر کے ہندوستان پہ قبضہ کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسباب کی دنیا میں یہ نہ پاکستان کرے گا اور نہ انڈیا ایسی حماقت کرے گا کہ پاکستان پہ حملہ کرے. اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلے کرنے میں. اگر انڈیا میں عقل ہوئی تو وہ پاکستان سے بنا کے رکھے گا کہ دوستی کر لو ان سے, جھک جاؤ ان کے سامنے. لیکن ان کے سیاسی حکمرانوں میں بصیرت نہیں ہے, اور جو متعصب ہندو ہیں نا ان میں بصیرت نہیں, وہ مروا رہے ہیں اپنی قوم کو, پٹوا رہے ہیں. وہ عام ہندوؤں کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی مروانے کی کوشش کر رہے ہیں, پورا ہندوستان کو. تو اب پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوگی اگر ہوئی تو اس پر ہوگی کہ کون کس ملک کو توڑنے میں کامیاب. پاکستان تو انشاءاللہ ٹوٹنے کی, کیونکہ جتنی بڑی بڑی کوششیں ہونی تھی ہو گئی ہیں. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ہمارے جو جنرل, ابھی کیا نام ہے یار, جنرل راحیل جو ہے نا, جب یہ سعودی عرب گیا تو سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا یار ہمارے ملک میں اتنے فساد ہو رہے ہیں, یعنی ادھر سے ایک میزائل وہاں سے آ رہا ہے, ایک ادھر سے یوں آ رہا ہے میزائل, اور یہ ہو رہا ہے, آپ پریشان ہیں. تو راحیل شریف نے کہا کہ تم لوگوں نے بھی پریشانی دیکھی نہیں ہے, ایک بم وہاں پھٹ گیا, ایک وہ ہو گیا, یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہمارے ہاں جو ہم نے پریشانیاں دیکھی ہیں, ادھر 1000 کلومیٹر پہ انڈیا اتنی بڑی پاور وہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر پورے 1000 کلومیٹر پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں, اور انڈیا کو بھی بٹھایا ہوا اس نے. اور پھر ادھر صوبہ سرحد میں اندر سے تحریکیں چل رہی ہیں, ادھر سندھ میں, ادھر بلوچستان میں, اور ادھر کراچی میں. کہہ رہے ہم نے باہر ادھر بھی لڑے 1000 کلومیٹر پہ, ادھر بھی لڑے, ڈرون حملوں کا بھی مقابلہ کیا. اور جو ایجنسیاں غیر ملکی ہمارے بلیک واٹر کے نام سے گھسی ہوئی ہیں, ان کے خلاف آپریشن بھی ایک ہی وقت میں جاری. ملک کے اندر دشمنوں کو بھی ختم, باہر سے دشمنوں کو بھی ختم, اور بلوچستان کی تحریکوں پہ بھی کوشش. یہ ساری جنگیں الحمدللہ ہم کامیابی سے لڑ رہے ہیں, اور ہمارے اعصاب ابھی کمزور. میں پورا بیان نقل نہیں کر رہا ہوں, اس کا جو مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہمارے اعصاب کمزور, تم نے تو پتہ ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے. یہ کہتا ہے ادھر پٹاخہ پھٹ گیا, ادھر سے جیسے ایک آدمی چاروں طرف سے بم گر رہے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ کر آئے, اور وہ دوسرا کہ یار ادھر شب برات کا پٹاخہ پھٹ رہا ہے, میں ڈر گیا, مجھے بچا لو. کہے گا بھائی تو پٹاخے سے ڈر رہا ہے. تو عرب لوگوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ دہشت گردی, اللہ بچائے سعودی عرب کو ہر قسم کی دہشت گردی سے بچا کے رکھے. تو پاکستان نے بہت سارے محاذوں پہ جنگ لڑی ہے, اور الحمدللہ اب کامیابی کی طرف جا رہا ہے. تو اب الحمدللہ کوئی ایسی سازش پاکستان کے خلاف اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے مستقبل میں نہیں ہو سکتی جو پاکستان کو توڑ دے. اب نہیں ہو سکتی انشاءاللہ.
تو اب جو ہے نا انڈیا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور میں نے بتایا آپ کو پاکستان نے تمیز سے بات کرنا. آپ نے دیکھا جنرل مشرف کا بھی بیان سنا ہے, ایک انڈیا کے ایک اینکر نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی کہ ایک وادر بن رہا ہے, پاکستان چائنا کا غلام بن رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. تو وہ کیسا جواب دیا ہے, چند سال پہلے تک پاکستان آرمی کا کوئی ریٹائر آفیسر اس طرح سے انڈیا سے بات نہیں کر رہا تھا, یہ سٹائل نہیں تھا. اب پاکستان کی ٹون الحمدللہ, بھائی جب آپ محلے کے دادا بنتے ہو تو آپ کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. میں نے ایک واقعہ بتایا, ایک آدمی گیا, وہ چاقو نکال کے کسی سے کہہ رہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے جیب سے بندوق نکال لی. جیب سے کیا نکال لیا؟ بندوق. تو اب ٹون کس کی چینج ہوگی؟ اب کہہ کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال. تو ابھی تک انڈیا پاکستان کو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. پاکستان بیچارہ تھوڑا سا سہما, کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل تھے, ادھر افغانستان میں مسائل, ادھر اندرونی مسائل, ہر طرف سے اندر خفیہ ایجنسیاں گھسی ہوئی ہیں. تو پاکستان تھوڑا گھبرا رہا تھا. اب الحمدللہ پاکستان کی ٹون, اب پاکستان نے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دی ہے. پاکستان کہہ رہے اس سے ہم تمیز سے بات کریں گے جو ہم سے تمیز سے بات کرے گا. وعلیکم السلام اس کو کہیں گے جو ہم کو السلام علیکم کہے گا. یہ الحمدللہ ایک حقائق ہیں. تو بہت ساری نا امیدی کی باتوں میں امید کی باتیں بھی الحمدللہ بہت ساری. غزوہ ہند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا, حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا. یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی. مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں, بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. یہ والی حدیث ہے, اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں, بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سال پہلے, کئی سو سال پہلے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں, کچھ پوری ہوں گی. لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا. لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیش گوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں. ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے, تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کہہ رہے امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے, جب آئیں گے وہ آنا ہوگا. آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے, لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے. تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں, مجھے کیا پتا کب آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا. ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو, دعوت بھی نظر آئے گی, برداشت بھی نظر آئے گا, انتقام لینا بھی نظر آئے گا. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. انتقام بھی لیا آپ نے, برداشت بھی کیا آپ نے, جہاد بھی کیا آپ نے, جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے. صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے. یہودیوں سے دشمنی بھی کی. ادھر توجہ کریں میری طرف, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی, زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہے. ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. تو جہاد کے میدان میں
یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا, اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا, اسباب نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا, اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی, اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا, وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا. تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی, وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف؟ اتنا طاقتور تھا. تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو. بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو. صبر صبر صبر. اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں. وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا ہے, تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں, کوئی برابر بھی نہیں ہے نا. کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا, یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو, تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی تو وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے. آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو میری اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام, ورنہ آرام سے بیٹھے رہو. اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا, مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کے. تم اپنا دفاع کر لو, بہت بڑی بات ہے. ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے. امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے. تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے, اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم, اس میں تلوار نہیں ہے, جو تبلیغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا, قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی. دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھیں وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. اس کو وہ بھی کافر ہے, وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے. ان کو تو قریب کر رہا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہے, یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے. بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ, اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں, بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں, رہنے دو بس. آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا, سب کو خراب کرے گا وہ لشکر. سمجھتے ہو؟
بہت لوگ آئے ہیں, بہت تحریکیں اٹھی ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, اور پھر یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا, ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آگے. تو جو ابواب الفتن ہے نا, نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں, وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں, بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے, اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا, تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی, 40, ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت, یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے, اس لیے تو کیا کریں ہم, تو ایک ہی کرو بس, ہم کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آ کے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے, تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم, اس کی تیاری, حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی, تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا, تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں, دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں, اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں, تیار کریں, 4 سے زیادہ شادیاں کریں, کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی, تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں, ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں, تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا, تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا, ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے.